الله الرحمن الرحيم. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا، ایمان کی لذت اس شخص نے حاصل کی جو اللہ کو اپنا رب ماننے پر اور اسلام کو اپنا دین ماننے پر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے پر دل سے راضی ہوا، یعنی جس نے دل سے اس بات کو قبول کیا۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ دل سے اللہ کو رب مان رہا ہے، دل سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، دل سے اسلام کو دین مانتا ہے، تو وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کے ذائقے کو چکھ لے گا۔ لیکن میرے دوستو، اگر یوں سوال کیا جائے کہ آج ہم مسلمان تو ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اسلام کو دین مانتے ہیں اور اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ایمان کی لذت حاصل نہیں، ہم ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ رہے، آخر یہ ذائقہ، یہ لذت ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو رہی؟ ہمیں ایمان کا ذائقہ کیوں نہیں مل رہا؟ ہمیں ایمان کی لذت کیوں نہیں حاصل ہو رہی؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے سمجھنے سے پہلے آپ ایک مثال سمجھیے تو بات بخوبی اور انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں مادی اشیاء ہیں اور ان مادی اشیاء کے ذائقے ہیں، لذتیں ہیں۔ جب انسان اس چیز کو کھاتا ہے تو زبان میں رکھتے ہی دماغ اس ذائقے کا فیصلہ کر دیتا ہے، یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، ترش ہے، نمکین ہے، کیسی چیز ہے، فوراً فیصلہ آ جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس فیصلے کے لیے ضروری ہے انسان کا صحت مند ہونا، انسان کا صحیح ہونا۔ اگر انسان بیمار ہے، کسی بیماری کی وجہ سے اس کا دماغ ماؤس ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، یہ بیمار پڑا ہوا ہے، اب اسے چیزوں کی لذت کا پتہ نہیں چلے گا، اب ذائقے کا پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ بیمار ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، انسان جب شدید بخار کی حالت میں ہوتا ہے، اسے میٹھی چیز کھلائی جائے تو یہ کہتا ہے کڑوی لگ رہی ہے، کڑوی لگ رہی ہے، جبکہ چیز میٹھی ہے، ذائقہ اس کا میٹھا ہے، لیکن اسے کڑوا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیمار ہو چکا ہے۔ اگر یہ بیمار نہیں ہوگا تو یہ بتائے گا میٹھی چیز کا ذائقہ میٹھا ہے، کڑوی چیز کا ذائقہ کڑوا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان روحانی بیمار ہو جاتا ہے۔ جب روحانی بیمار ہو جاتا ہے، ایمان کی لذت، ایمان کی کیفیت اب اس سے چلی جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا ہوگا، اس لیے کہ اس کے ذائقے والا جو مادہ تھا وہ معاف ہو چکا ہے، اسے معلوم نہیں چل رہا ہے کہ یہ ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت کیسی ہے۔ جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، دل سے اس بات پر راضی ہوں۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے، ہمارا جو دین سے تعلق ہے، وہ دل سے ہے یا نہیں ہے، یہ سمجھنا۔ آج ہمارا تعلق رسمی تعلق ہو گیا ہے، ہمارا تعلق موروثی تعلق ہے۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، اللہ کو اس لیے رب مانتے ہیں، کیونکہ بچپن سے تعلیم یہ ملی، اسلام کو اس لیے دین مانا، بچپن سے تعلیم یہ ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ختم نبوت پر ایمان ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ ہمارا تعلق رسمی تعلق ہے، موروثی تعلق ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں والدین سے میراث میں ملی۔ اگر ہمارا تعلق رسمی نہیں ہوگا،
تو ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ حاصل ہو۔ اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہمارا تعلق اسلام سے، ہمارا تعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رسمی ہے یا ان حضرات سے ہمارا تعلق موروثی ہے؟ رسمی موروثی ہے یا دلی تعلق؟ یہ کیسے پتا چلے؟ اس کے لیے آسان سا حل، ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتا ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، جو اسلام کو اپنا دین مانتا ہے، یہ دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق کیسا ہے۔ جب اللہ کا کوئی حکم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو یہ اس حکم کو پورا کرنے میں لگتا ہے یا یہ دنیاوی کام کاج میں لگا ہوا ہے، یہ دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، سارے احکامات ایک طرف، سارے معاملات ایک طرف، اب اللہ کے حکم کو دل و جان سے پورا کرنا ہے۔ اللہ سے اس کا تعلق قلبی تعلق۔ آج ہمارا تعلق قلبی نہیں بچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے یا دنیا کے رسم و رواج پر عمل کر رہا ہے۔ اگر یہ دنیا کے رسم و رواج پر عمل کر رہا ہے تو اس کا تعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق نہیں ہے۔ رسمی تعلق تو ہے، موروثی تعلق تو ہے، ایمانی تعلق تو ہے، لیکن میرے دوستوں قلبی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق ہوتا تو اس کو سنتوں کے پورا کرنے میں لذت آتی، سنتوں کے پورا کرنے میں اسے مزہ آتا، جبکہ آج امت مسلمہ سنتوں کو سنت کہہ کر چھوڑ دیتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، تمہیں شہد میں کیا مٹھاس محسوس ہوگی جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں محسوس ہوتی؟ لفظ اللہ کہنے میں ہمیں ایسی مٹھاس حاصل ہوتی ہے جیسی تمہیں شہد کے پینے سے مٹھاس حاصل ہوتی۔ وہ کب ہے میرے دوستو؟ جب اللہ سے تعلق قلبی تعلق ہو، پھر اللہ کہنے میں مزہ آئے گا، پھر ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، پھر ایمان کی لذت حاصل ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تعلق قلبی تعلق۔ آج ہمارا تعلق رسمی تعلق ہے، آج ہمارا تعلق موروثی تعلق ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے دین سے، اسلام سے اپنا قلبی تعلق بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو سمجھنے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔